ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل اور پیغمبر ہو کر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تھا، اور جب باپ مشورہ کرتا ہے اولاد سے، اولاد کو حیا آتی ہے۔ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، اولاد سے مشورہ کریں۔ آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے، اولاد سے مشورہ کریں۔ وہ سوچے گا، اسے ٹائم دیں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جب اپنی اولاد کو اہمیت دیں گے، آپ اولاد سے مشورہ کریں گے، وہ بھی سوچیں گے کہ میرا باپ مجھے اہمیت دیتا ہے، میری بات تسلیم کرتا ہے۔ وہ سوچے گا، آپ کہیں کہ کل بتانا یا سوچ کر بتانا، آپ کی محبت بھی اس کے دل میں آئے گی اور اپنی اہمیت کو بھی سمجھے گا۔ تو ہم جو ہے مشاورت نہیں کرتے، اولاد سے مشاورت نہیں کرتے۔ کچھ اولادیں تو ایسی بگڑی ہوتی ہیں نا، ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اولاد سے مشورہ کرنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اولاد سے مشورہ کریں، اپنی اولاد کو اہمیت دیں، ان کو پتہ چلے کہ باپ نے میرے ساتھ مشاورت کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کتاب کے اندر میرے اسماعیل کا ذکر کرو، کیونکہ انہو کان صادق الوعد، وہ اس وعدے کے سچے تھے، وعدے کے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ مبارک تذکرے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر پہ نکلے، تو شہر کے قریب جا کر آپ ٹھہر گئے اور اپنے دوست کو کہا کہ یا تو آپ یہاں بیٹھیں، میں شہر سے جا کے کھانا لے آتا ہوں، یا آپ لے آئیں، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، آپ ادھر بیٹھ جائیں سامان کے پاس۔ حاشیہ جلالین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو ساتھی نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں جا کے کھانا لے آتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر 3 دن تک بیٹھے رہے، بندہ کھانا لے کے نہ آیا۔ تفسیر سنیں، انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا۔ اور حاشیہ جلالین میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بندہ جو آپ کا دوست تھا، آپ کا ساتھی تھا، جو کھانا لینے گیا تھا، 3 دن نہیں بلکہ 1 سال کے بعد آیا۔ کتنا بھائی؟ ہم کال کرتے ہیں کہ میں ابھی آیا، فون پہ کہتے کہ میں ہنے آیا جی بس، تو پھر شام ہو گئی، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس سال کے بعد جو آیا تو دیکھا جہاں پر ملاقات ہوئی تھی وہ بندہ وہاں سے چلا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام حاشیہ جلالین میں ہے، وہیں بیٹھے تھے۔ اس نے آ کے پوچھا کہ سال ہو گیا ہے، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، اور آپ ابھی وہیں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ہاں میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اور آپ کو تو بات ہی بھول گئی تھی، میں تو تیرے وعدے کا وعدے کی پاسداری کے لیے ادھر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا اسماعیل وعدے کا پاسدار تھا، پابند تھا۔ تو حضرت حاجرہ سے جب شادی ہو گئی، بات بڑی طویل ہے، میں بالکل آج مختصر بات کروں گا۔ تو حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حلم والے ہیں، حوصلے والے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھوڑی تقسیم ہوئی، تو سیدہ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب آپ کی اور میری شادی ہوئی تھی، بڑی باریک بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کریں گے تو پوری تقریر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کی جب میری شادی جب ہوئی تھی تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی بات میں کہوں گی آپ میری بات مانیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ بولیں بھائی،
ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کے اندر وعدہ نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ بڑی اہم چیز ہے وعدہ۔ خوشی میں، جوش میں آپ وعدہ نہ کریں۔ لوگ اولاد سے وعدہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں سے وعدہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو یاد کروایا آپ کی بیوی نے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی بات میں کروں گی آپ مانیں گے۔ آپ ایسا کریں، یہ بیٹا جو آپ کا ہے نا، اس کو بھی لے جائیں، اپنی زوجہ ہاجرہ کو بھی لے جائیں، کسی دور جنگل میں میری آنکھوں سے دور لے جائیں، میرے سامنے یہ نظر نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی نعمت انعام دیکھ کر بندہ کہے کہ اس کے پاس ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ علماء کہتے ہیں حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ ہاجرہ بعد میں آئی، بیٹا پہلے لے گئی، اور میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میری تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو عورت ہوتی ہے، لیکن یہ تو نبی کی زوجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو سمجھانا تھا، تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو لے جائیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتا ہے کہ قسم اٹھائی کہ میں ہاجرہ کے کان کاٹ دوں گی، ناک کاٹ دوں گی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ غصے میں بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا آپ نے جو یہ کہہ دیا ہے زبان سے میں ناک کاٹوں گی، کان کاٹوں گی، تو یہ منت ہے، منت پوری کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ ایسا کرو، ناک کان نہ کاٹو، بلکہ ایک سوئی لے کر سوراخ کر دو اور یہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ جو عورتیں ناک کے اندر زیور اور کان کے اندر بالیاں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وہیں سے ان کا آغاز ہوا ہے۔ سیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کے ناک میں سوراخ کیا، منت کے طور پر ناک کاٹنی تھی۔